وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا، انہوں نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے بہت سارے لوگوں پر ہمیں فضیلت عطا فرمائی۔ میں نے گزشتہ نشست میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی ان میں سے بعض کا ذکر کیا تھا اور بعض کا ذکر آج کرنے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ چرند پرند کی بولی حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا کہ جنات ان کے تابع تھے اور جنات سے بڑے بڑے کام بھی کرا لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جہاد بھی کرتے تھے، جس کا ایک اشارہ ہمیں گزشتہ نشست میں ہم نے جو ہدہد پرندے کا واقعہ ذکر کیا تھا کہ وہ عورت بلقیس کا واقعہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو سلیمان علیہ السلام نے جو خط بھیجا تھا اس میں فرمایا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین، کہ میرے ساتھ تم نے سرکشی نہیں کرنی اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جانا ہے۔ اس میں اشارہ یہ تھا کہ اگر تم فرما بردار ہو کر نہ آئے تو پھر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، تمہارے ساتھ جہاد ہوگا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جہاد کرتے تھے۔ اس کا دوسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ صاد میں ذکر فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، ہم نے داود علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، نعم العبد، بہترین بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے کہ جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس عمدہ گھوڑے شام کے وقت پیش کیے گئے، فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ان گھوڑوں سے، میں اس مال سے محبت اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ میں اپنے رب کو یاد کروں، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مجھے شان و شوکت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو حکومت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بادشاہت عطا فرمائی، تو ان گھوڑوں کی وجہ سے اگرچہ میری شان و شوکت بھی واضح ہو رہی ہے لیکن میں اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے بھی میں ان گھوڑوں سے محبت کرتا ہوں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت عطا فرما دیں تو وہ اپنے رب کو بھول نہ جائے، وہ تکبر میں نہ آ جائے، وہ غرور میں نہ آ جائے، وہ اس بات میں نہ آ جائے کہ اس سے تو میری عزت بڑھ رہی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس کو پھر اللہ کے راستے میں استعمال کرے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسے کیا۔ یہ ایک تفسیر ہے جس کو بہت سارے مفسرین نے ذکر کیا ہے اور راجح قرار دیا ہے
لیکن بہت سارے مفسرین اس آیت کی یہ تفسیر بھی کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام عمدہ گھوڑے جب ان کے سامنے آئے تو ان میں جب مصروف ہوئے تو عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ان گھوڑوں کی وجہ سے میں اپنے رب سے غافل رہا۔ ان کو واپس بلوا کر تلوار لی اور تلوار لے کر ان کی پنڈلی اور گردنیں کاٹ دیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو رہے تھے۔ تو اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے ان کی کرسی پر ایک دھڑ لا کر رکھ دیا، عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، پھر انہوں نے ہماری طرف رجوع کیا۔ اب اس آیت کے اندر کون سے واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ قرآن مجید نے اس کو مبہم ذکر کیا ہے، اور بہت ساری اس کی تعویلات لوگوں نے کی ہیں، وہ تعویلات صحیح نہیں ہیں، اسرائیلیات ہیں، من گھڑت ہیں۔ ایک واقعہ ایسا ہے جو بخاری شریف کے اندر آتا ہے، جس کو بہت سارے مفسرین نے اس آیت کی تفسیر قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بہت سارے حصے اس آیت سے ملتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی 100 بیویوں سے ہم بستر ہوں گا، اور ان سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کو میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دوں گا، لیکن وہ انشاءاللہ نہیں کہہ سکے، جس کی وجہ سے ایک بیوی نہ تمام بچہ اس نے پیدا کیا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے، چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء علیہم السلام بہت ہی مقرب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تنبیہ آئی کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا۔ تو یہ واقعہ بہت سارے مفسرین نے، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر قرار دیا ہے، لیکن قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجہاد کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، کتاب الایمان والنذور کے اندر بھی ذکر کیا ہے، لیکن کتاب التفسیر کے اندر جو سورۃ صاد کی اس آیت کی تفسیر کی اس میں ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ قطعی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ اس آیت کی تفسیر ہے، لیکن بہت سارے مفسرین نے اس واقعے کو اس آیت کی تفسیر قرار دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی بہت عطا فرمائے تھے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع تھی، ان کا تخت اٹھا کر جہاں وہ چاہتے تھے جانا وہاں پہنچا دیتی تھی۔ اس کا ایک تذکرہ سورۃ انبیاء کے اندر بھی ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع کر دیا جو ان کو اٹھاتی تھی اور اٹھا کر اس سرزمین میں لے جاتی تھی جس کے اندر ہم نے برکت ڈالی، بارکنا فیہا، جس کے اندر ہم نے برکت ڈالی، مراد اس سے فلسطین اور شام کی زمین ہے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ وہاں لے جایا کرتی تھی ہوا۔ اور دوسرا اس کا تذکرہ سورۃ سبا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے ہوا کو تابع کر دیا، وہ ہوا 2 مہینے کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیتی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام جہاں چاہتے تھے وہاں ان کو پہنچا دیتی تھی۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک معجزہ یہ بھی عطا کیا گیا جس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وہ اصلنا لہو عین القط، کہ ہم نے تانبے کا چشمہ بھی ہم نے ان کے لیے جاری کر دیا تھا، جس سے یہ برتن وغیرہ اور دوسری چیزیں بنتی تھیں اور ان کو جو ہے نا وہ بیچا جاتا تھا۔ اور ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عطا فرمایا، وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، کہ حضرت
سلیمان علیہ السلام کے جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا کہ وہ جنات جو تھے وہ بڑے بڑے کام حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کرتے تھے، بڑے بڑے کام، بیت المقدس کی تعمیر بھی انہوں نے کی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں یہاں ذکر فرمائیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے سے وہ جو کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے حکم سے، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو کہیں وہ کرو، جو چاہیں وہ کرو، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، ہمارے حکم سے جو بھی ٹیڑھا ہونے کی کوشش کرتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، دہکتی آگ کے عذاب کا مزہ ہم اس کو چکھاتے تھے، يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کام کرتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ کاموں کا تذکرہ فرمایا، من محاریبہ، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، وہ تماثیل، مورتیاں بناتے تھے، یعنی وہ مورتیاں جاندار کی نہیں ہوتی تھی، بے جان کی ہوتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی جاندار کی مورتیاں جائز نہیں تھیں۔ وجفان کالجواب، اور بڑے بڑے پیالے بناتے تھے جس طرح حوض ہوتے ہیں، وہ قدور الراسیات، اور چولہوں سے جڑی ہوئی ہانڈیاں بناتے تھے، یعنی یہ جنات۔ اعملوا آل داود شکرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آل داود، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہارے اوپر فضل ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو فرمایا کہ اے آل داود، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو حضرت داود علیہ السلام کے خاندان کے اندر جتنے بھی لوگ تھے، تمام کی یہ ڈیوٹی مقرر تھی کہ وہ ایک ایک وقت دیں، اور ہر وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام کے خاندان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی نہ کوئی بندہ مصروف رہتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا، اور داود علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے کا بھی بڑا ملکہ عطا فرمایا، جس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت داود علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا۔ دو آدمی آئے، ایک کی کھیتی تھی اور ایک کی بکریاں تھیں۔ کھیتی والے نے یہ کہا کہ اس آدمی کی بکریاں ساری رات میرے کھیت میں آ گئیں اور سارا کھیت کھا گئیں، اور جتنا کھیت ان بکریوں نے کھایا تھا وہ نقصان کے اندر وہ ساری بکریاں آتی تھیں۔ حضرت داود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بکریوں والوں کو فرمایا، جس کی بکریاں تھیں اس کو فرمایا کہ یہ ساری بکریاں کھیت والوں کو دے دو۔ تو جب حضرت داود علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرما لیا، تو فیصلے کے بعد یہ لوگ بہر گئے، تو آگے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو حضرت داود علیہ السلام کے پاس لے آئے، انہوں نے ان کو پورا واقعہ سنایا، تو فرمایا کہ اس کا یہ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ یہ بکری والے کی جو بکریاں ہیں یہ کھیت والوں کو دے دو، اور کھیت اس بکری والے کو دے دیا جائے، وہ اس کھیت کی پرورش کرے، اس کھیت کی دیکھ بھال کرے، اور جس کے پاس بکریاں ہیں وہ ان کا دودھ پیے اور ان کو گھاس چارہ وغیرہ بھی ڈالے، کہ اس کا کھیت پورا ہو جائے گا اور اس کی بکریاں اس کو واپس مل جائیں گی، اس کا کھیت جب مکمل ہو جائے گا وہ اس کو واپس مل جائے گا۔ تو حضرت داود علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک دوسرا فیصلہ حضرت داود علیہ السلام کے پاس آیا کہ دو عورتیں جنگل میں سفر کر رہی تھیں، ایک عورت کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اب جو دوسرا بچہ تھا، تو دو عورتیں تھیں، ان میں سے ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ جو بڑی تھی وہ زبان کی ذرا تیز تھی، اس نے کہا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور چھوٹے والی کہنے لگی کہ یہ بچہ میرا ہے۔ مقدمہ حضرت داود علیہ السلام کے پاس آیا، وہ جو بڑی عورت تھی دلائل کے ذریعے اس نے داود علیہ السلام کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا کہ بچہ میرا ہے۔ تو حضرت داود علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا
بہر جب نکلی تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا تو چھوٹے والی نے یہ کہا کہ اس کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا تھا، یہ میرے بچے کو اس نے لے لیا ہے۔ اور اس نے دلائل کے ذریعے بات کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ ان کے حق میں کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آؤ، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ چھری لے کر آؤ۔ جب چھری لے کر آئے تو فرمایا کہ میں اس کو آدھا آدھا کر کے دونوں کو دے دیتا ہوں۔ تو جو چھوٹے والی تھی اس نے کہا نہ 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 نہ، آدھا نہ کرو، اسی کو دے دو، کیونکہ بچہ تو میرا ہے، آدھا کر دیا تو میرا جگر آدھا ہو جائے گا، اس کو دے دو تاکہ یہ پالے وہ کرے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فیصلے کا یہ ملکہ بھی عطا فرمایا تھا۔ ایک معاملہ آیا بیت المقدس کی تعمیر کا۔ ایک تو اس زمانے کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ یہ جو جنات ہیں یہ غیب کا علم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ غیب کا علم نہیں جانتے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنات کی یہ ڈیوٹی لگا دی تھی کہ تم بیت المقدس کی تعمیر کرو۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ جو تھی وہ ایک شیشے تھا، اور شیشے کے اندر وہ اندر جا کر عبادت کرتے تھے۔ بہر سے کوئی آدمی دیکھتا تو اس کو ایسا محسوس ہوتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اندر کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس عبادت گاہ کے اندر تشریف لے گئے تو عبادت کرتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ان کی موت کا وقت مقرر جو کیا ہوا تھا وہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح فرشتے نے قبض کر لی، اور یہ ایک لاٹھی کے اوپر ٹیک لگا کر کھڑے رہے، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کام کرتے رہے تقریباً 4 مہینے تک انہوں نے کام کیا۔ تو جب کام کر کے فارغ ہوئے، ادھر سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو لاٹھی کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے، نیچے سے دیمک نے کھانا شروع کیا، جس کی وجہ سے جو ٹیک تھی وہ لاٹھی تھی وہ گری، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک بھی گر پڑا، جس کے بعد ان جنات کو پتہ چل گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ لو کانوا یعلمون الغیب، ان کو اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ ہم غیب کو جاننے والے نہیں ہیں، اگر غیب کو جاننے والے ہوتے تو ہم اس ذلت والے عذاب کے اندر نہ پڑے رہتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو 50 سال ان کی عمر تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانشین ان کے بیٹے ہوئے، کچھ سال 17 سال تک تقریباً انہوں نے حکومت کی، ان کے بیٹے نے حکومت کی۔ اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ